اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ آج ہم کر رہے ہیں کہانی قوم کی خاطر اثار۔ جنگل کافی بڑا اور گھنا تھا۔ جنگل میں دیگر جانوروں کے علاوہ بندروں کی بھی کافی تعداد رہتی تھی۔ جنگل کے شمالی حصے میں بندروں نے اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ یہاں پھلدار درختوں کے علاوہ ایک خوبصورت صاف پانی کا چشمہ بھی موجود تھا۔ بندر امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ سارا دن اچھل کود اور ہنسی مذاق میں گزرتا اور رات کو اپنے اپنے ٹھکانے پر جا کر آرام کرتے۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ بندروں کا امن و سکون تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ ہوا یوں کہ جنگل میں موجود ریچھوں نے بندروں پر حملہ کر دیا اور انہیں مار مار کر بھگا دیا۔ ریچھ بندروں کے علاقے پر قابض ہو گئے۔ ادھر بندروں کا حال برا تھا۔ وطن چھوٹ گیا، درختوں کے پھل، پانی کا چشمہ رہ رہ کر یاد آتا تھا۔ ایسے میں ایک بڑے تجربہ کار بندر نے مشورہ دیا کہ دوستو، ایک ترکیب ہے میرے ذہن میں جس سے ہم ریچھوں سے بدلہ بھی لے سکتے ہیں اور اپنا علاقہ بھی چھڑا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ سارے بندر حیرانی سے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ایسا کرو، تم سب مل کر مجھے زخمی کر دو اور جہاں سے ہمیں نکالا گیا ہے وہیں پھینک دو۔ بڑے بندر نے تجویز دی تو باقی بندروں کو اس کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ بڑے بندر نے دھیمی آواز میں اپنا پورا منصوبہ انہیں سمجھایا تو وہ راضی ہو گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اسے خوب زخمی کیا اور اسے جنگل میں ڈال گئے۔ ریچھوں نے ایک زخمی بندر کو اپنے علاقے میں دیکھا تو غصے سے بولے، تم یہاں کیوں آئے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اب یہاں ہمارا قبضہ ہے؟ زخمی بندر نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگا، جناب، ہمارا بھلا آپ سے کیا مقابلہ؟ میں نے اپنی برادری کو سمجھایا کہ وہ آپ کے غلام بن کر رہیں، مگر وہ نہ مانے۔ الٹا انہوں نے مجھے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ ریچھوں کو بندر کی بات پر یقین آ گیا اور وہ کچھ نرم پڑ گئے۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اب کیا چاہتے ہو؟ بندر نے کہا، میرے چاہنے سے کیا ہوگا جناب، میری قوم کے تمام بندر ایسے علاقے میں چلے گئے ہیں جہاں ہر طرف خوبصورت گھاس، میٹھے پانی کے چشمے، پھلدار درخت ہیں۔ یوں سمجھے جنگل نہیں، جنت کا ٹکڑا ہے۔ زخمی بندر نے تفصیل بتائی تو ریچھ وہاں جانے کے لیے بے چین ہو گئے اور کہنے لگے، تم ہمیں وہاں لے چلو، ہم تمہارا بدلہ بھی لیں گے اور تمہارا علاج بھی کریں گے۔ بندر تیار ہو گیا۔ ایک ریچھ نے بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور باقی سارے ریچھ اس کی رہنمائی میں چل پڑے۔ دن ختم ہوا اور رات ہو گئی، حتیٰ کہ دلدل والا علاقہ آ گیا۔ زخمی بندر نے ریچھوں سے کہا، بس یہ معمولی سی کیچڑ ہے اور اس کے بعد وہ خوبصورت علاقہ آ جائے گا۔ ریچھ آگے بڑھتے گئے اور دلدل میں دھنسنا شروع ہو گئے۔ آخر کار سارے ریچھ دلدل میں دھنس گئے، جبکہ بندر پہلے ہی چھلانگ لگاتے ہوئے چلا گیا۔ بندر نے اپنی برادری میں جا کر ساری کارروائی بتائی تو بندروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ دیوانہ وار ناچنے لگے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو ریچھوں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ بندر خوشیاں مناتے ہوئے واپس اپنے علاقے میں آ گئے۔ ایک بندر نے قوم کی خاطر اثار کیا تو انہیں اپنا وطن واپس مل گیا۔ اخلاقی سبق: اثار میں عظمت ہے، جہاں چاہ وہاں راہ۔